شیخ محترم، جیسے وقت کا تقاضا ایک اہم سوال گردش کر رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آج کل ساری دنیا میں کورونا کی ویکسین کو لے کر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. بعض گوشوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اس کے اندر خنزیر کی اگر چربی ملائی گئی ہے تو وہ ویکسین لینا جائز نہیں ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہوگی. تو یہاں پر علماء حق یا علماء سلف کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اگر کورونا کی ویکسین اگر کسی کے پاس پہنچی تو اس کو وہ لینا چاہیے یا اس سے پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا گروپ کام کر رہا ہے مسلمانوں کو تنگ اور انہیں زک کرنے کے لیے اس سلسلے میں کہ کوئی بھی چیز اٹھتی ہے نہیں تو اس کے بارے میں الگ الگ چیزیں ظاہر کر دیتی ہیں. ہاں بھائی، اس میں یہ چیز ملی ہے، بیپسی میں کیا ملی ہے، اس میں خنزیر ملی ہے، کولا میں کیا ہے اور یہ چیز ملی ہے. یعنی اس قسم جانتے ہیں ہمیشہ سے باتیں اٹھتی آ رہی ہیں. لیکن کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف افواہ ہے. اولاً تو مسلمانوں کے سمجھدار کردہ کسی مفتی کو کوئی فتویٰ اس وقت تک نہیں دینا چاہیے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہی میرے موجودگی کی حالت میں شیخ ابن عثیمین کے پاس کچھ لوگوں نے، ایسے نوجوان جو جذباتی ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ ارے یہ بیپسی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ موجود ہے. شیخ نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں اتنی مہلت دیتا، جاؤ اگر علمی طور پر لا کر کے ثابت کر دو کہ اس میں یہ چیز موجود ہے، میں سعودیت بند کروا دوں گا اس کو. صرف افواہ اور یہ کہنا اور فلاں کہہ رہا ہے، یہودیوں کی انتاج ہے اور یہ ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے. تو ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر جو مفتی حضرات ہیں، ضروری ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کریں. اگر کسی نے یہ تحقیق کر کے فتویٰ دیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ جو ہے فتوے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، اہل علم یعنی جو طب اس سے وہ دوسری بھی چیز پوچھنی چاہیے کہ اس میں جو مادہ شامل ہے، مثال مان لیا چربی ہے، کیا وہ اپنی چربی ہی کی شکل میں موجود بھی ہے اس میں کہ نہیں؟ اگر موجود ہے تو وہ چیز محل نظر ہے، جب تک صورتحال اضطرار کی نہ ہو اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں فرق نا؟ جب تک اضطرار نہ ہو اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. اور اگر وہ چیز جو ہے وہ بدل گئی ہے، کوئی اور شکل اختیار کر گئی ہے، جیسے مثلا شراب ہوتی ہے سرکہ بن گئی ہے کہ نہیں، یا وہ چیز ڈالی گئی لیکن کیمیکل اور وہ معالجے کے ذریعے اب وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ گئی ہے نا، تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا. اسی لیے مجھے اچھی طریقے سے یاد آیا ہے کہ کویت کی فتویٰ جو کمیٹی ہے، سعودیہ میں جو ہے، اور ہر جگہوں کی فتویٰ کمیٹی کے اندر یہ موضوع آیا. بہت سے جیلاٹین جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہاں بھائی وہ کن کن دواؤں میں پڑتی ہے، خنزیر کے اور فلاں، تو انہوں نے تمام علماء نے، تمام فقہاء نے اس سلسلے میں اکٹھے ہو کر کے یہ بات کہی کہ اولاً تو دوا ساز جو کمپنیاں ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا بدل رکھا ہے. گائے میں ہے، جانور میں ہے، بیل میں ہے، یعنی وہ چیز جو استعمال ہوتی ہے اس کی جیلاٹین کے طور پر خنزیر کے. لیکن اب چونکہ ان کے ہاں متوفر ہے، یورپ میں ان کے ہاں حلال کوئی چیز ہے نہیں، لہذا مسلموں کو اس سے کیا ہے، پرہیز کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ آ گئی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی بدیل نہیں ہے، اور وہ اپنی اصلی حالت پر رہ بھی نہیں گئی ہے کہ نہیں، نہ چربی کی حالت میں ہے، نہ ہڈی کی حالت میں، نہ ایک اور چیز شکل اختیار کر گئی ہے، تو اب وہ چیز کیا ہوگی، حلال ہوگی. تو یہ چیز جو ہے ہمارا یہ موضوع نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. ضروری یہ ہے کہ یہ جو فتویٰ کمیٹیاں ہیں، فقہی کمیٹیاں ہیں، وہ ان کے پاس رکھیں، اور ان کا یہ بنتا، اور ایسا کرتے بھی ہیں کہ وہ جو خاص طب یعنی میڈیکل کے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بعد مطابق فتویٰ ہو. جی یہاں پر اگر حکومت کی طرف سے یہ اعلان واضح ہو جائے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملائی گئی ہے تو تب کیا حکم ہوگا؟ تو وہی ہم نے کہا، پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ کیا اس کا کوئی بدیل ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز، کیا وہ اپنی اصل حالت پر ہے کہ نہیں ہے.
وہ جو تفصیل اتنی دیر سے ہم نے رکھی اس پر غور کریں. ہم نے کہا اس کی دو صورت ہے. شیخ دیکھیے اصلی حالت کا معنی کیا ہے؟ یعنی چربی لیا اور اسی دوا ملا دیا ہے, یا کہ کیمیکل وغیرہ ڈال کے ذریعے اس کی کوئی اور شکل ہو گئی ہے. اب یعنی مثال تو ایک چمڑا ہے آپ کے سامنے, مردے کا چمڑا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حالت میں تو یہ ہے, اور یہ کہ اس کو اب اس طرح کیا کہ وہ چمڑے کی کیفیت باقی ہی نہیں رہ گئی ہے. تو فرق ہے دونوں میں؟ نہیں فرق ہے شیخ. حالت تو بدل ہی جاتی ہے, اب وہ تو صرف ہمارے سامنے پانی نظر آ رہا ہے. شیخ دیکھیے حالت جو ہے بدلتی ہے, کہ بہت سی چیزوں کی حالت نہیں بدلتی ہے. گولیاں جو بنائی گئی, یہ جو بنائی گئی, وہ اسی شکل میں موجود ہے. یا کوئی وہ مادہ, سائل مادہ جو جانوروں سے, اللہ کیا چیز ہے نہیں جانتا, سائل مادہ نکالا گیا اور اس کے اندر ملا دیا گیا. یا کہ سائل مادہ یا ہڈی سے کوئی چیز لی گئی, اس کو کیمیکل کے ذریعے اس کی شکل ہی نہیں باقی رہے گی, اپنی حالت ہی باقی نہیں. تو جب وہ اپنی اصلی حالت باقی ہی نہیں رہ گئی تو اس کے اوپر حکم ہی نہیں لگے کہاں کہ خنزیر ہے. جی مگر یہاں پر بہت بڑا کنفیوژن رہتا ہے کہ اصلی حالت کس کو کہا جائے گا اور بھائی حالت دیکھیے یہ جو ہے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. نہیں مثال کے طور پر ابھی کوئی بھی دوا لے لیں, میں آپ بتا رہا ہوں شیخ, ہمارا آپ کا موضوع نہیں ہے. جی آپ چاہے جتنی باتیں کریں, یہ موضوع نہیں ہے. موضوع کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر جو, اور یہ ڈاکٹر جو انجیکشن لگانے والے نہیں, جو دوا ساز کمپنی پروفیسر, وہ لوگ بتائیں گے اس کو. اسی لیے اس کے لیے ضروری ہم نے اتنی دیر سے کہا کہ یہ چیز فتویٰ کمیٹی ان سے پوچھے کہ یہ چیز کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, اس کی حالت کیا ہے, اس کی مقدار کیا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. جی وہاں یعنی اس کے بارے میں فتویٰ لگانے کے لیے یا حکم ماننے کے لیے یہ بھی لکھت میں لینا پڑے گا کہ یہ اپنی اصلی حالت پہ ہے. بھائی لکھت میں لینا پڑے, یا ایک ندوہ بنائے, کمیٹی بنائے, جلسہ بنائے, بیٹھ کر ان سے مناقشہ کرے, کسی نتیجے پر پہنچیں, ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ضروری ہے کہاں لکھی تھی دے کوئی نہیں. مطلب یعنی یہ کہ تحقیق کے ساتھ بات بالکل انہی کے پاس سے آنی چاہیے. بالکل, جس کا جو موضوع ہے. ہم تو ظاہر پر دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم تو بوٹل میں دیکھیں, بوٹل میں تو کوئی سور کی چربی کا کوئی امکان نہیں ہے. جس کا جو موضوع ہے وہی تو بتائے گا, کہ ہم اور آپ بتائیں گے. جس کا جو فن ہے وہی تو بتائے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شیخ جانور کا چمڑا مردار کا حرام ہے, جی ٹھیک ہے, ایک مثال کے طور پر ایک ٹکڑا ہے اس کا. جی اب ہم کو ایک دوا کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ اس دوا میں یہ چیز ملی ہوئی ہے. جی اب ہمارے سامنے تو آئینی کی طرح صاف ہے کہ اس کے اندر یہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں. بھائی دیکھیے اگر لکوڈ ہے تو ہاں اس میں اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے. تو اتنا کافی ہے نا, اتنا دیکھ لینا. بھائی ہمارے لیے کافی نہیں ہے, ہم اور آپ اس کا حکم نہیں لگائیں گے. ضروری نہیں, ضروری یہ ہے کہ وہ دیکھیے یہ چیز کسی ایک آدمی کا نہیں ہے. کوئی حکومت یا اسلامی حکومت ہے, یہ ہے وہ پیش کری تو کچھ ظاہر بات علماء سے یا جو طب کے یا جو صحت کا عملہ اس سے پوچھی تو پیش کر رہی ہے نا, تو ان کی بات دیکھی جائے گی, ہماری نہیں دیکھی جائے گی. جی اگر وہاں پر یہ چیز حکومت کی طرف سے واضح بھی ہو گیا, سب کچھ واضح ہو گیا اور دوسرا کوئی بدل نہیں ہے, تو کس حد تک پر جا کے تو ہاں, تو اضطرار کی صورت ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اس کا خطرہ نہیں, ہمیں کوئی بیماری نہیں, تو ٹھیک ہے, نہیں لگائیں گے. ہم نہیں لگائیں گے پہلے سے. اگر حکومت اجباری کر دے تو ٹھیک ہے, کمپلسری کر دے ٹھیک ہے. ہم بچنا چاہتے نہیں بچیں گے تو اس کی ذمہ داری ان کی ہے, تو لگا لینا چاہیے. جی لگا لیں, چور دروازے اختیار کر سکتا ہے. بھائی بچنے کے جہاں تک بچ سکتا ہے بچے, نہیں بچ سکتا ہے تو گناہ ان کے اوپر, ہمارے اوپر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کچھ بارے میں حکومت کے خلاف جو ہے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں. نہیں, ہمارے ملکوں میں مثال کے طور پر 100 روپے دے کے 500 روپے دے کے بچ سکتا ہے آدمی, بچ جائے پھر جائز ہے یہ. ہاں رشوت دے کے. ہاں بھائی ظاہر بات ہے, ہمیں حرام چیز سے بچنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں. حرام چیز کے لیے حرام چیز کا ہو سکتا ہے, نہیں منع ہے. بالکل, یہ کہاں منع ہے. ہم اپنا حق لے رہے ہیں کہ ہم اس سے بچیں, ہم اس سے بچیں ایک حرام چیز سے, اس کے لیے ہم چھوٹا حرام کام کر رہے ہیں. جی جی. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری
00966502627622 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔